بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ جیسے کہ ہم نے حضرت نوح کے سلسلے میں یہ دیکھا ہے کہ کیسے طوفان نوح آیا تھا اور کیسے مشرکین کا زمین سے صفایا ہوا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے بڑے ہی اہم بات، وہ یہ کہ حضرت نوح جب کشتی میں بچے ہوئے مسلمان لے کر روانہ ہو گئے تھے تو اس کے بعد روئے زمین پر دوبارہ سے کیسے انسانوں کی نسل آباد ہوئی تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ سور اور سورنی اور بلی اور بلہ کیسے وجود میں آئے تھے۔ حضرت نوح نے کوے کو کیا بد دعا دی تھی اور کبوتر کے بارے میں کیا دعا کی تھی۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تکبر کیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کون سی نصیحت کی تھی، کن دو چیزوں پہ قائم رہنے اور کن دو چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ کشتی سے اترنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں پر حکم دیا تھا اور کون تھا وہ جو زندہ ہوا اور اس نے دوبارہ سے کشتی کا حال احوال بتایا تھا۔ کشتی کا طواف کعبہ کرنا اور پھر کیسے اب تک مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں، کتنا وقت کشتی میں قیام کیا گیا، کشتی سے امن و سلامتی سے کیسے اترے، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ ہر چیز کو ان ڈیٹیل بآسانی سمجھ سکیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ جب پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو حضرت نوح کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا اور فرمایا گیا کہ اب آپ اور اہل سفینہ زمین پر قیام رکھیں۔ کشتی نوح جو کچھ عرصے تک پانی پر تیرتی رہی تھی اب ایک پہاڑ پر رک چکی تھی۔ اس پہاڑ کا نام الجودی ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ارض جزیرہ میں واقع ہے۔ اب زمین پر آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی جو آپ کے بعد آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی۔ آپ کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہیں چلی۔ تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح کی وراثت سے حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی بھی اس نظریے کی توثیق کرتا ہے اور فرمایا، اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہی ہے، جن کے نام سام، حام اور یافس بتائے جاتے ہیں۔ امام احمد حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سام عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے باپ ہیں اور یافس رومیوں کے باپ ہیں۔ امام ترمذی نے اسی مفہوم کی حدیث مرفوعاً کی ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روم سے یہاں مراد پہلے رومی ہیں یعنی یونانی، جو رومی بن بطی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام۔ ان تینوں سے آگے 3 بچے پیدا ہوئے۔ عرب، فارس یعنی ایران، روم سام کے اولاد سے ہیں۔ ترک، سلاوی اور یاجوج و ماجوج کا تعلق یافس کی اولاد سے ہے، جبکہ قبطی، سوڈانی اور بربری یعنی تاتری حام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار اپنی مسند میں حضرت سعید بن مسیب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح کے 3 بیٹے ہوئے، سام، حام اور یافس۔ سام سے عرب، ایران اور رومی پیدا ہوئے اور ان لوگوں میں بھلائی ہے۔ یافس سے یاجوج و ماجوج، ترک اور سلاوی کی نسل چلی، ان میں کوئی بھلائی نہیں، جبکہ حام سے قبطی، بربری یعنی تاتاری اور سوڈانیوں کی نسل چلی۔ امام جعفر بن حریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حواریوں نے
حضرت عیسیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی کے حال و احوال کو دیکھا ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں۔ آپ انہیں لے کر چل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کم باذن اللہ۔ تو اچانک وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سب سفید ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا تم اسی طرح اس دنیا سے بوڑھے گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا، لیکن مجھے لگا شاید قیامت آ گئی ہے، اس خوف سے میرے سر کے بال فوراً سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ہمیں سفینہ نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیں۔ حام نے فرمایا اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک میں پرندے تھے۔ جب چوپاؤں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف سے وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولیے۔ جب آپ نے اسے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے تو وہ دونوں گوبر پر جھپٹ پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ پھر جب چوہے کشتی کو کاٹ کر سوراخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے۔ آپ نے جب ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ نکلے، وہ دونوں چوہوں پر بل پڑے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا حضرت نوح کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ حام نے بتایا حضرت نوح نے ایک کوے کو بھیجا جو خبریں لگاتا تھا، جب کسی لاش کو یا مردار کو دیکھتا تو اس پر بیٹھ کر کھانے لگتا۔ حضرت نوح نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اسی لیے اب وہ مانوس نہیں ہوتا اور گھروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے۔ حام نے فرمایا حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں کے ساتھ مٹی لے آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعا دی کہ وہ مانوس و معمون رہے، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حواریوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہمیں انہیں ساتھ گھر نہ لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کریں؟ آپ نے فرمایا یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں؟ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ نے کم باذن اللہ کے اذن سے واپس اسی حالت میں چلا جا کہا اور وہ مٹی بن گیا۔ البا بن احمر حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں 80 مرد اور ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ کشتی میں 150 دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا، وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 40 دن تک پھرتی رہی۔ پھر اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف کر دیا، جودی پر کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے، وہ گیا اور ایک مردار پر بیٹھ گیا۔ اسی طرح اس نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ آپ سمجھ گئے کہ زمین سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ جودی پہاڑ پر اترے، وہاں ایک بستی کی بنیاد اور اس کا نام سمنین رکھا، یعنی 80 رکھا۔ ایک صبح کو جب بیدار ہوئے تو لوگ 80 زبانیں بول رہے تھے، ان میں سے ایک عربی بھی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت نوح تمام کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اہل اسلام رجب کی 10ویں تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن کے برابر سوار رہے۔ پھر جودی پہاڑ پر یہ کشتی 30 دن تک رکی رہی اور آخر محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ لوگ کشتی سے باہر آئے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو روکنا چاہا تو زمین پر ایک ہوا چلا دی جس سے می برسنا بند ہو گیا اور زمین کے جاری چشمے رک گئے۔ پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، زمین اسے نگلتی گئی اور جذب کرنے لگی۔ پانی کچھ کم ہوا تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔
جب 40 دن گزر چکے تو حضرت نوح نے کشتی میں رکھا گیا روشن دان کھولا، پھر آپ نے ایک کوے کو بھیجا کہ دیکھے طوفان نے کیا تباہی مچائی ہے، لیکن کوا کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی واپس نہیں آیا۔ حضرت نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ باہر گیا لیکن زمین پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ پائی، آ کر واپس آ گیا۔ حضرت نوح نے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس کشتی میں سوار کر لیا۔ 7 دن اور گزر گئے، آپ نے کبوتر کو پھر بھیجا، لیکن اب کی بار وہ واپس نہیں آیا اور اڑتا رہا، حتیٰ کہ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے پتے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین سے پانی کم ہو گیا ہے۔ آپ 7 دن اور کشتی میں رہے، پھر کبوتری کو اڑا دیا، پس وہ واپس نہ آیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ زمین سامنے آ گئی ہے۔ طوفان سے لے کر کبوتر کو باہر بھیجنے تک پورے 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور دوسرے سال کا جب پہلا دن شروع ہوا تو زمین مکمل طور پر پانی سے صاف ہو گئی تھی اور خشکی ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے حضرت نوح نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے۔ اسے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ دراصل یہ موجودہ توریت کا بیان ہے جسے حرف بحرف ابن اسحاق نے نقل کر دیا ہے۔ ابن اسحاق یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سال کے دوسرے مہینے 26 راتیں بیت چکیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا۔ سورہ ہود کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ امام احمد نے عطا بن یسار اور عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک دیہاتی شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے دھاڑی دار ریشمی کڑھائی والا جبہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت نبی اکرم نے فرمایا، دیکھو تمہارا یہ دوست ہر شہسوار ابن شہسوار کو ذلیل کر چکا ہے، یا فرمایا ہر شہسوار ابن شہسوار کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اور چرواہے کے بیٹے کو عزت دینا چاہتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے اس کو دامن سے پکڑا اور فرمایا، کیا میں تمہارے جسم پر بے وقوفوں کا لباس نہیں دیکھ رہا؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ کے ذکر کا، بے شک 7 آسمان اور 7 طبقات ارضی ٹوٹ کر بکھر جائیں تو بھی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انہیں پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پوری مخلوق خدا کی زبان سے صبح و شام جاری و ساری ہے۔ انہی کلمات طیبات کے وسیلے سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے، اور میں تمہیں 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ شرک کا مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے خوبصورت جوتے ہوں جس کے نیچے خوبصورت نیل لگا ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام اجمعین نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے دوست ہوں اور وہ ان کی مجلس میں بیٹھے اور بات چیت کرے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر اس چیز کو بھی نہیں کہتے۔ صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ بہترین سواری جس پر سواری کی جاتی ہے تکبر تو نہیں کہلاتی کہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نفی میں جواب دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ خود ارشاد فرمائیں تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حق سے غفلت برتنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 600 سال تھی۔ حضرت نوح کی قبر انور کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ علامہ ابن جریر اور ازرقی عبد الرحمن بن ثابت اور دوسرے تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی قبر انور مسجد حرام میں واقع ہے۔